کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ all eyes are indeed on this case. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب starting with you. آپ کیسے اس معاملے کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ایک تو دو بڑے پولز اپارٹ بیانیے ہیں جن کا میں نے ابتدائیے میں عرض کیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ کیس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، اگر دیگر عدالتیں ویسے ہی اس کو کوش ڈاؤن کر دیں گی اگر سزا ہو جائے. پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے. دوسری طرف حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف پہ ریلیف عدالتی طور پر ملے جا رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو. جی شکریہ، اپنے شو پر بلانے کا شکریہ. گزارش یہ کہ ہم پچھلے کئی سالوں میں یہ ہمارے ہاں رسم رہی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے تو اس کے فورن اگینسٹ آرگومنٹس ہوتے ہیں. جب پی ٹی آئی حکومت کی یا نواز شریف صاحب پر، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر جب بھی کیسز تھے، حکومت بڑی شد و مت سے کہتی تھی کہ ان کے اندر یہ لیگل پوائنٹس ہیں اور اس وجہ سے یہ کیسز ٹھیک ہیں. اور ظاہری بات ہے ان صاحبان کے اور ان جماعتوں کے جو ترجمان تھے وہ اس کے اگینسٹ آرگیو کرتے تھے. آج بھی ہم اسی صورتحال سے دو چار ہیں. تو جتنی مرضی ہے ہم آرگیومنٹس کر لیں، فورن اگینسٹ ایک ظاہری بات ہے ایک ڈیبیٹ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور جانب دلانا چاہتا ہوں اور وہ اس طرف کہ ہم پچھلے کتنے سالوں سے، تقریباً اب ایک دہائی ہو چکی ہے جب سے پینما کا کیس سامنے آیا، اور ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. جو سیاست معاشرہ ہمارا پولرائز ہو چکا ہے، سیاست پولرائزڈ ہو چکی ہے، چور ڈاکو کے خطاب ہم ایک دوسرے کو ٹی ویوں پر بیٹھ کر دیتے ہیں. اور اس گفتگو میں، اس پولرائزیشن میں ہم نے نہ صرف سیاست کا نقصان کیا ہے، آئین کا نقصان کیا ہے، قانون کا نقصان کیا ہے. ہم اس ملک کو لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم صرف دائروں میں گھوم رہے ہیں. یہی گفتگو اگر آج 5 سال پہلے چلے جائیں تو ٹاک شوز کی زینت یہی اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی، بڑا لطف اندوز ہو کے یہ گفتگو کی جاتی تھی. مصطفیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن پہ ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا لرنڈ اوپینین ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی تو ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ آپ الیکشنز لڑنے دیں جس کے اوپر جو بھی کیس ہے، آپ مطلب ایک لیگل تلوار کسی کے اوپر لٹکا کے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی بہت غلط ان کے ساتھ کیا گیا، آج تک وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے وہ بھگت رہے ہیں اور الیکشنز کنٹیسٹ سو فار تو وہ نہیں کر پائیں گے. اگر آگے جا کر یہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی؟ لیگلی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، the point is that people of Pakistan will not accept it. People of Pakistan did not accept it in the case of Nawaz Sharif, and the people of Pakistan will not accept it in the case of Imran Khan. ہم جب یہاں پر جس ملک کے اندر احتساب کا جو پروسیس ہے، جو آپ کا انصاف کا ادارہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جس طرح نیب کا ایک ادارہ موجود ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو، مجھے، اس پینل میں موجود سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس کی کیا سینکٹیٹی؟ اگر وہ کسی کو پکڑ کر اریسٹ کرتا ہے تو ہمارے علم میں ہے کہ وہ اریسٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پولیٹیکل پوزیشنز چینج کرائی جا سکیں. ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے وہ اپنی ساکھ اس طرح کی بنا نہیں سکی کہ جس کے اوپر ہر فریق کو اعتماد ہو. آج اور ہمارے ہاں جو جتنا بھی پروسیس رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر رسوخ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے ان کی جانب سے، اگر آپ ان کی گڈ بکس میں ہیں تو پھر آپ کے کیسز ختم بھی ہوں گے. آپ کے اگر اور ابھی بھی آپ مماثلت ڈرا کر رہے ہیں اس تمام معاملے کی ود یور، ابھی جو آپ نے اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک پولیٹیکل انکلینیشن کو بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس دفعہ بھی آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی لیے ہے؟ یہ 75 سال کی ہماری تاریخ ہے، 75 سال میں کوئی ایک موقع ایسا آیا ہو جب اس طرح نہ ہوا ہو. میری تو اتنی ہے. بس یہ آئرونک ایک اور بات ہے کھوکر صاحب کہ میں ود دا پیسج آف ٹائم اس پہ مزید بات کریں گے کہ جو اس کا بینیفیشری ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ جماعت ہوتی ہے جو کہ جس کے رائیول کے خلاف یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ ان ایوری کیس وہ جماعت بڑا انجوائے کرتی ہے ان تمام چیزوں کو. ایسی بات ہے صدیقی صاحب، ابھی میں یہ جو فیس بک اکاؤنٹ کی بھی بات ہوئی تھی اور پھر اب تو اس کو تو کہہ دیا ہے کہ وہ مستند نہیں ہے، گویا یہ کہ آئی تھنک جج دلاور صاحب از آن ریکارڈ فار ہیونگ سیڈ کہ وہ انہی کا اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ انہی کا ہے، لیکن وہ پوسٹ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے اس کے اوپر اختلاف تھا. اور پھر جو اس کا فرینزک ہوا ہے ایف آئی اے کے نے کیا، اس میں کہ یو آر ایل جو اکاؤنٹ کا ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا، اسکرین شاٹس دیے گئے، تو وہ اس کے اوپر انالیسس بیس کر کے آیا ہے. لیکن اس میں یہ ساتھ ہی ہے کہ کیونکہ وہ پریما فیشی انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پوسٹ نہیں ہے، تو جن لوگوں نے فیس بک کے اوپر اور دوسرا اس معاملے کو پھیلایا ہے، جج کے حوالے سے ان کو ملائن کیا ہے،
اس حوالے سے انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ 15 دن کے اندر ایک رپورٹ پیش کریں. اچھا آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جج کے حوالے سے یہ والی پوسٹ پھیلائی گئی ہیں جو کہ شاید انہوں نے کی ہی نہیں ہے, تو ان کو ملائن کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں؟ ان کو ملائن کیا گیا, اور اس حوالے سے یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے آج کا, اور اس میں جو ہے وہ 15 دن کے اندر فورٹ نائٹلی رپورٹ مانگی ہے کہ جو بھی انوالو ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ دی جائے. تو یعنی کہ یہ تو شاید ان لوگوں کے خلاف الٹا معاملہ پڑ جائے جنہوں نے وہ پوسٹس ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں نا کہ جب پی ٹی آئی کے وکیل انہوں نے یہ اسکرین شاٹ لہرایا, آج بھی شاید وہ ٹرائل کورٹ کے اندر یہ بات ہوئی کہ کیا جنہوں نے یہ لہرایا تھا ان کے خلاف کچھ کہا گیا, تو اب دیکھیں کہ ان سے جب کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ کے اوپر بیان دیں, تو انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا. بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ. تو یہ ظاہر ہے کہ جب جو ہے جانتے ہیں مصطفیٰ نواز صاحب قانون کو کہ ایفیڈیوٹ کے اوپر کوئی چیز جمع کروائی جاتی ہے تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یعنی بیرسٹر گوہر خان صاحب نے ریفرین کیا اور انہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ان پوسٹ کے حوالے سے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حلفیہ دینے سے ریفرین کیا. تو جہاں وہ بات کر رہے تھے نا اپنا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ المیہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو اس ساری صورتحال کے اندر جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر بہت بڑی زد پہنچی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا جو گڈ بکس میں ہیں وہ اس کے مقدمات ختم ہو رہے ہوتے ہیں, تو گڈ بکس کس کی ہیں؟ گڈ بکس کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہیں؟ فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہی اسٹیبلشمنٹ سے مراد تو ہماری یہی لی جاتی ہے. تو کیا پھر عدالتوں کے اوپر ایک بہت بڑا سوال نہیں کھڑا ہو جاتا کہ وہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے کیا وہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم ہے؟ سیاست ہوتی ہے تو یہ پورے ہمارا جو اس بارے میں بھی ایک ویو اپنا دے دیں کہ یہ جو گورنمنٹ کے بارے میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان یوزول ریلیف مل رہا ہے, یہ بات صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ عمران خان اگر کسی, یہ ان کو پتہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی کہ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اگلے دن شاید ہی کسی خوش قسمت انسان کی لگ جائے, ادروائز وہ کیوں کے اندر لگتی ہے, اور خوش قسمتی ملتی ہے تو وہ فوراً لگنا اور وہ جو ہے. لیکن صدیقی صاحب ایک اور بات کے اوپر بھی آرگیومنٹ, مصطفیٰ صاحب بھی مسکرا رہے ہیں, لیکن ایک بات پہ اور بھی آرگیومنٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں بھی آج بھی کہا ہے کہ ایک تو قابل سماعت ہونے کا فیصلہ انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا ہے, دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائل مکمل کریں, سیم کورٹ وہی ٹرائل مکمل کرے. دیکھیں اب یہاں پہ بھی آلدو کہ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ججمنٹس جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں کیونکہ جج کے ٹرانسفر کے معاملے کے ٹھیک ہے وہ ڈسمس کر دیے انہوں نے, تو اب جو ہے جورسڈکشن کا فیصلہ جو ہے اسی کورٹ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ اس میں ایک انوکھا پہلو یہ ہے, وہ یہ ہے کہ دوسری یا تیسری مرتبہ ہائی کورٹ نے دوبارہ اسی کورٹ کے پاس بھیجوایا. ٹھیک ہے, تو خود ہائی کورٹ نے کیوں ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے جورسڈکشن کا ایشو, اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی لیگل ہو, لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر کے اندر. اچھا, جان بچانے کے چکر میں آپ کو بھی ایسی ایک کوئی تاثر آیا ہے بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کہ ہر کوئی اپنا دامن چھڑا رہا ہے اس کیس سے, اور یہ انہوں نے کہا ہے انوکھی بات ہے کہ وہ فیصلہ پھر اسی عدالت کو دوبارہ پھر بھیج دیا گیا ہے and has happened multiple times before. دیکھیں اس میں بات تو یہ کرنے والی تھی کہ once the matter of maintainability has been decided, تو مینٹینیبلٹی اگر ڈیسائیڈ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کورٹ کے پاس دوبارہ آپ ریفر کر رہے ہیں, اس میں ان کا آرگومنٹ کیا تھا, جو پلینٹف کی طرف سے پٹیشنر کی طرف آرگومنٹ کیا تھا کہ جناب ہمیں مینٹینیبلٹی پہ کیا ہمارے آرگومنٹس کنکلوڈ نہیں ہوئے یا ہمارے پرنسپل جو وکیل صاحب تھے ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. تو میرے خیال میں تو یہ مجھے ریزن چاہیے ان 15 صفحات میں کہ انہوں نے کیا ایشو ریز کیا کہ جس کی وجہ سے مینٹینیبلٹی کا کورٹ کا آرڈر کلامدہ ختم کر دیا گیا, اور پھر ساتھ ان کو کہا گیا یہ دوبارہ بھی سنیں, آپ دوبارہ بھی سنیں. تو میرے خیال میں یہ چیز ڈسکس کرنی پڑے گی کہ وہ دوبارہ سنیں کہ مینٹینیبلٹی اگر ان کا آرگومنٹ کیا تھا, مجھے وہ سمجھ نہیں آئی. قیوم صدیقی صاحب تو کورٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, مطلب آرگومنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو آرڈر ان کا ختم کر دیا, لیکن وہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی جس کے اوپر پہلے ہائی کورٹ نے بھجوایا تھا 7-8 کوسچنز کے ساتھ کہ اس کو ڈیسائیڈ کریں اور 7 دن کا وقت دیا تھا, اس میں 3 دن میں انہوں نے نپٹا دیا, اور وہ اس لیے نپٹا دیا کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا, ڈیفینس کے وکلا کو سنا ہی نہیں گیا, اور ان کو ایکس پارٹی جی. آپ دیکھیں یہ ریزن ہو سکتی ہے. دوسرا, جب ریمانڈ کرتے ہیں واپس ریمانڈ کرتے ہیں تو ان میں ایک اور ان کی اپلیکیشن یہ بھی تھی کہ جو ان کا ریلیونٹ وٹنس تھا
जो आपका टैक्स कंसल्टेंट था, who was supposed to submit your tax documents, he is a relevant witness. उसके विटनेस को भी ये कहा गया कि रेलेवेंट विटनेस नहीं है, आप इसको खत्म कर दें। तो मैंने कल ही किसी शो में कह दिया था कि ही इज अ रेलेवेंट विटनेस। दूसरा, आपने अपने मुल्जिम को चांस देना है। इस मुल्क में अदालतों का ठीक ठाक मजाक उड़ चुका है। इस मुल्क की अदालतों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका नंबर 136 है, तो ये हाई प्रोफाइल केस है, इसके बाद आपका नंबर 196 पे चला जाना है। तो वजह ये है कि अदालतों को एक तो इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं आज शायद खान अब्बासी LNG रेफर नहीं, लेकिन देखिए ना कि दिसंबर से ये केस चल रहा है। नहीं, सुने मेरी बात सुन ले वो ना, हाँ शुएब साहब शुड कंप्लीट। एक्यूज जो है वो 2 मरतबा पेश हुआ है और 1 मरतबा तो गाड़ी में बैठ के पेश हुआ है। मुझे बात करने दे शुएब साहब, प्लीज कंप्लीट। नहीं, सुन ले मेरी बात, क्यों भाई बात सुन ले। देख, शायद खान अब्बासी LNG रेफरेंस में मैं वकील हूँ, आज भी वो मैटर लगा हुआ था। पिछले 6 महीने से हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ये वही केस था जिस पे PTI की गवर्नमेंट बहुत बगले बजा रही थी कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो आज भी वो केस लगा हुआ था और हम पिछले 6 महीने से ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उजलत दिखाई जा रही है। हम यहाँ किसी को डिफेंड करने नहीं बैठे हुए। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मुशर्रफ से लेकर आज तक इनके खिलाफ पेश हो रहे हैं, हर गवर्नमेंट के खिलाफ पेश हो रहे हैं। तो यहाँ ये इशू हो रहा है कि अदालतों को इस चीज का इदराक होना चाहिए। दूसरा, बीइंग ए मेंबर, दूसरी बात मोना, दूसरी बात यह है कि बीइंग ए मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी हमें अदालत के अंदर अपने आप को कंडक्ट करना भी आना चाहिए। मुझे 27 साल में कभी किसी अदालत ने डांट नहीं पिलाई, क्योंकि हमें पता है बात करने का। ये आप किसके हवाले से बात कर रहे हैं? ये वाली ऑब्जर्वेशंस किसके हवाले से नहीं देती? Who has not conducted himself well in the court? मैं देखे मोना, मैं आपको बात बताऊं, I'm not going to name anyone, मैं आपको बात बता रहा हूं। ये खोखर साहब इस चीज के विटनेस हैं। मेरे ख्याल इनका इशारा उस तरफ है जहां चेयरमैन PTI के वकील ने जज को गालियां दी थी जिसमें ट्रायल के दौरान। मैं ख्याल उस तरफ इशारा है आपका। वजह कयूम भाई, आप अदालत में खड़े रहे ना, आपको पता है कि कुछ जजेस वकीलों की ज्यादा इज्जत करते हैं। किस वजह से करते हैं? उनके कंडक्ट की वजह से। वो एक दिन एक वकील क्लाइंट के ब्याह पे पेश हो रहे होते हैं, दूसरे दिन दूसरे क्लाइंट के ब्याह पे।